الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی تیز ہوا چلتی، آندھی چلتی، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں گھٹنوں کے بھل زمین پر گر جایا کرتے، اپنے دونوں گھٹنوں کے بل زمین پر گر جایا کرتے اور اللہ پاک سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلها رحمتاً، اے اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، ولا تجعلها عذاباً، اے اللہ اس آندھی اور ہوا کو ہمارے لیے باعث عذاب نہ بنانا۔ کیونکہ جب آندھی آتی ہے اور بارش ہونے لگتی ہے تو اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے یہ بارش اور یہ آندھی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہو، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے کوئی عذاب کی صورت ہو۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس موقع کا یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام انتہائی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ گھٹنوں کے بل گر جانا، جس طرح سے آدمی سجدہ کر لیتا ہے اور جس طرح سے آدمی دوزانوں بیٹھتا ہے التحیات کی حالت میں، اس طرح سے بیٹھ کر اللہ کے سامنے زاری کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ علیہ السلام کا تو کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ڈر اور اتنا خوف اس لیے ہوتا تھا کہ گزشتہ امتوں کے حالات سامنے ہوتے تھے۔ گزشتہ امتوں پر آندھیوں کی وجہ سے، طوفانوں کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے عذاب آئے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب ہوا چلتی تھی یا بارش ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام اس بارش کے ہونے سے پہلے اور ہوا چلنے کے دوران کبھی گھر میں داخل ہوتے، پھر باہر نکلتے، پھر داخل ہوتے، پھر باہر نکلتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آسمان کو دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے۔ ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی تھی، ایک بے چینی اور بے قراری کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ اضطراب اور یہ بے چینی آپ کو کیوں ہو جاتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد پر جس طرح سے آندھی آئی تھی اور طوفانی بارش آئی اور اس کی وجہ سے وہ برباد ہوئی، کہیں میری امت پر اس قسم کا عذاب نہ آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام اس ڈر کی بنیاد پر یہ اضطراری کیفیت اختیار کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو ہم دوڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کا اس موقع کا کیا عمل ہے، تو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذکر اور دعا اور نماز میں مشغول تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر مانگا کرتے تھے۔ تو جب بھی بارش ہوتی، جب بھی آندھی ہوتی تو یہ کلمات زبان پر ہوا کرتے تھے کہ اللہ اس بارش کو اور اس آندھی کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے عذاب کی صورت نہ بنانا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا، ارشاد فرمایا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، کہ قوم عاد پر جب عذاب آیا تو اس کی صورت یہ بنی تھی کہ ایک سامنے بادل نظر آیا اور وہ بادل کا ٹکڑا جب انہوں نے دیکھا تو خوش ہونے لگے، ھذا عارض ممطرنا، بادل آیا، بس آئی بارش اور خوب سیرابی ہو جائے گی اور بادل برسے گا اور ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو سارے کے سارے اپنے گھر سے باہر نکل کر ایک میدان میں اس بادل کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے، خوشیاں منانے لگے۔ لیکن اچانک وہی بادل
آندھی کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور اس قوم پر عذاب آیا۔ وہ جو چھوٹا سا دکھنے والا بادل تھا وہ آندھی بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے 7 دن تسلسل کے ساتھ یہ عذاب ان پر برقرار رکھا۔ دن رات عذاب ہوتا رہا اور اس شدت سے ہوا چلتی رہی کہ وہ زمین سے ان کو اٹھایا گیا اور آسمان کے درمیان میں ان کی آپس میں جسموں کو ٹکرایا گیا اور ان کے دماغوں سے بھیجے نکل گئے اور آپس میں شکلیں ان کی مسخ ہو گئیں، اور 8 دن کے بعد وہ زمین پر ایسے لمبے لمبے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے درخت ہوا کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دیکھو سب کا صفایا کر دیا گیا، کوئی ہے باقی تو اس کا بھی حساب کتاب کر دیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ آیت نظر آتی ہے، اور یہ آیت جب سامنے آتی ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے یہ اضطرابی کیفیت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یقیناً آج کل بھی یہی حالات ہوتے ہیں، جب بارش آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، جب آندھی آتی ہے، تو اس موقع پر ہم سب کو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو وہ عربی کلمات یاد نہیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہے ہیں، اول تو یاد کرنے چاہیے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو کم از کم آدمی یہی کہہ لے کہ یا اللہ اس بادل کو، اس ہوا کو، اس آندھی کو، اس بارش کو اے اللہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنانا، اے اللہ اس کے اندر جو عذاب کی شکلیں ہیں اے اللہ ان تمام شکلوں سے، ان تمام صورتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، اس لیے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، بارش باعث رحمت بھی بنا کرتی ہے اور بارش باعث عذاب بھی بنا کرتی ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی اللہ پاک نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ اہل ایمان جب وہ بارش کو دیکھتے ہیں، بادل کو دیکھتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے کہ بارش آئے گی اور ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں اسی بارش کے اندر کوئی ہلاکت کا سامان نہ بن جائے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، وہ اللہ قادر ہے جو خیروں سے شر نکال لیتا ہے اور شر سے اللہ پاک خیر نکال لیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسی رحمت کو عذاب کی شکل بنا دے اور اسی عذاب کو رحمت کی شکل بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر اللہ پاک کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔